السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دادا آپ کے لیے ایک بہت اچھی سٹوری لے کر حاضر ہو گیا۔ یہ آج سے 45 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب میں کراچی فلائنگ اسکول میں بطور ایئرکرافٹ ٹیکنیشین ملازم تھا۔ ہمارے ہینگر کے سامنے 200 بائی 200 فٹ پارکنگ ایریا بنا ہوا تھا، جو پورا سیمنٹ تھا۔ انہیں دنوں میں ایک فارن کمپنی، پیٹرولیم آئل اینڈ گیس کمپنی تھی، وہ ان دنوں پاکستان میں تیل گیس معدنیات کی تلاش میں کھدائی کر رہی تھی۔ ان کے پاس ایک 10 سیٹر ایئر کرافٹ بھی تھا اور ان کو پارکنگ کے لیے مشکلات ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہمارے اسکول میں اجازت چاہی کہ اگر ان کا جہاز پارکنگ ایریا میں ایک کرنر پہ کھڑا کر دیا جائے کرے گا تو وہ اس کی پارکنگ چارجز جو ہے وہ اسکول کو پے کر دیا کریں گے۔ ان کے ساتھ اسکول کا اور پیٹرولیم کمپنی کا 1 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا۔ ان کا جہاز ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ اپریٹ ہوتا تھا۔ یہاں سے کوئی سامان اور ان کے کوئی اسٹاف کے افسر اور یا کوئی لوگ اس جہاز میں وہ کھدائی کے جہاں پہ وہ پیٹرول اور آئل تلاش کر رہے تھے، کھدائی ہو رہی تھی، وہاں پر جاتے تھے۔ اور وہاں سے واپسی میں بھی کبھی جہاز خالی آتا تھا اور کبھی ان کے کوئی اسٹاف اور کوئی سامان وہاں کا یہاں لے آتے تھے۔ جہاں پہ پارکنگ ایریا تھا اور جہاز ان کا کھڑا ہوتا تھا، وہاں پہ ایک جنگلی بادام کا درخت لگا ہوا تھا۔ جنگلی بادام کے پتے کافی چوڑے ہوتے ہیں اور وہ کافی گھنا درخت ہوتا ہے۔ اس درخت کا قد تقریباً 6 فٹ کے قریب تھا۔ وہاں پر ایک بلبل نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور اس میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ گھونسلے میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جب جہاز پیٹرولیم کمپنی کا جہاز جب جانے کے لیے تیار تھا تو ان کے ایک بندے نے، جو لوکل اسٹاف تھا، اس نے بلبل کے بچے کی آواز سنی تو اس نے دیکھا اس درخت پہ، بادام کے درخت پہ وہ بلبل کا بچہ گھونسلے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے ایک ٹیبل رکھ کر اس پہ کھڑے ہو کر وہ بلبل کا بچہ اٹھا لیا۔ اتنی دیر میں جہاز اسٹارٹ ہونے والا تھا۔ وہ سارے ان کے اسٹاف جہاز میں بیٹھ گئے اور جس نے یہ بچہ اٹھایا تھا بلبل کا، وہ بھی اس جہاز میں بیٹھ گیا۔ بلبل کے جو بچے کے جو والدین تھے وہ بیچارے شور کر رہے تھے اور وہ درخت کے آگے پیچھے چکر لگا رہے تھے اپنے بچے کی تلاش میں۔ تھوڑی دیر کے اندر جہاز اسٹارٹ ہو گیا۔ جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا اور ٹیکسی کرتا ہوا مین رن وے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، وہ 15-20 منٹ کے بعد دیکھا کہ وہ جو پائلٹ جہاز لے کے گیا ہے وہ پیدل چلتا ہوا ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اور آ رہا ہے ہماری طرف۔ جیسے وہ آیا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ ابھی تو یہ جہاز میں بیٹھ کے جہاز کو ٹیکسی کر کے یہاں سے فلائنگ کے لیے لے گیا اور یہ واپس آ گیا ہے اور پیسنجر بھی اس کے ساتھ تھے، اللہ جانے کیا ہوا ہے۔ جب میرے نزدیک آیا تو اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کا ایئر کرافٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میں جب جیسے ہی جہاز وہاں پہ ٹیک آف کرنے لگا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، اپنے ساتھیوں کے پاس سے آواز آئی کہ وہ بالکل ایک چڑیا کا بچے کی آواز آئی۔ میں نے جہاں ان سے پوچھا، پیچھے اسٹاف سے پوچھا یہ چڑیا کا بچہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ اس میں سے ایک لوکل بندہ جس نے اس کو پکڑا ہوا تھا اس نے کہا میرے پاس ہے۔ اس نے جہاز کو کنٹرول ٹاور کو بتایا اور پارکنگ ایریا میں جا کے جہاز ٹیمپریری طور پہ پارک کر دیا۔ اور اس سے بندے سے وہ بلبل کا بچہ، وہ انگریز پائلٹ نے اس بلبل کا بچہ اس بندے سے لے کر اپنے جہاز سے اتر کر ہماری طرف آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کا گھر کہاں ہے، گھونسلہ کہاں ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ یہ آپ کے یہاں پارک کر رہے ہیں، یہ ساتھ میں درخت ہے اس میں۔ اس نے پھر وہ ٹیبل رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ بلبل کا بچہ گھونسلے میں رکھ دیا۔ بلبل کے بچے کے والدین جو تھے وہیں چکر لگا رہے تھے اسی میں، تو وہ بھی
اب وہ خاموش ہو گئے تھے کہ ان کا بچہ ان کا واپس آ گیا۔ انگریز نے اس کے بعد پیدل چلتا اور مجھ سے پوچھا، انگریز نے مجھ سے پوچھا، وہ جو پائلٹ تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اس کے والدین اس کو ایکسیپٹ کریں گے، بچے کو ایکسیپٹ کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل، ابھی وہ خاموش ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں وہ کہ ان کا بچہ ان کو مل گیا۔ تو وہ پائلٹ کے چہرے پہ بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ پائلٹ چلتا ہوا واپس اپنے ایئر کرافٹ کے ساتھ چلا گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد دیکھا وہ جہاز ٹیک آف کر گیا ہے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ہے آج کی اسٹوری۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔